بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے جدا ہونے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن ابھی سلوک کی بڑی منزلیں پڑی ہیں جو تمہیں طے کرنی ہیں، اس لیے روکوں گا نہیں۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ سفر پھر شروع ہو گیا۔ مختلف آبادیوں سے گزرتے ہوئے بخارا میں قدم رکھا۔ یہ ان کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا۔ طالب علمی کے کئی سال یہاں گزارے تھے۔ یہاں پہنچتے ہی کئی ہم مکتبوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ کئی اساتذہ یاد آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدھے اپنے استاد محترم حضرت شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ نہار شاگرد نے عروج کی کئی منزلیں طے کر لی ہیں۔ دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمکنے لگے۔ بڑی محبت سے پیش آئے اور مدرسے میں رہنے کا بندوبست کر دیا۔ بخارا سے رخت سفر باندھا تو سمرقند پہنچے۔ اس شہر میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ شہر بھی ان کے ماضی کے یادوں کا حصہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اب بھی سمرقند میں مقیم تھے۔ گلیاں اور محلے آشنا تھے، راستے دیکھے بھالے تھے۔ بازاروں سے گزرتے ہوئے، گلیوں کے چکر کاٹتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مولانا نے ایک نظر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالی اور جب پہچان لیا تو آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ سمرقند سے فوراً نکل جائیں گے، لیکن استاد نے کسی قیمت پر جانے نہیں دیا۔ انہیں مجبوراً قیام کرنا پڑا، البتہ دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ سمرقند میں چند دن تو آرام سے گزر گئے، پھر ایک انجانی سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ایک رات کچھ دیر کے لیے کمر ٹکائی تھی کہ طوارئ خیال نے پرواز کی۔ مرشدنا حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سجی ہوئی ہے، مشائخ و اولیاء موجود ہیں۔ مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، سب تو ہیں، ہمارا معین کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ مرشد کے پاس جانے کے لیے دل تڑپنے لگا۔ گھبرا کر چارپائی سے اٹھ بیٹھے، حجرے سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کا شامیانہ ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ستارے انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جدائی کا احساس فزوں تر ہو گیا۔ آتش فراق سے دل جلنے لگا۔ کبھی سوچتے تھے کسی کو بتائے بغیر مرشد کی خدمت میں پہنچ جاؤں، کبھی خیال آتا تھا بغیر اجازت کیسے پہنچ جاؤں، اذن حضوری کے بغیر پہنچ گیا تو مرشد خفا نہ ہو جائیں۔ ابھی وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ صبح کی اذان ہونے لگی۔ نماز کے بعد بھی خیالوں نے ساتھ نہ چھوڑا۔ فراغت ملی تو مرشد کی یاد نے پھر گھیر لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، یادوں کے ہجوم نے کبھی ایسا بے کل نہیں کیا تھا۔ وہ اس یاد آوری کو بھی کسی حکمت ہی کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ مرشد سے ملنے کی آرزو میں بھی مرشد کی مرضی شامل نہ ہو، کہیں وہ مجھے بلا تو نہیں رہے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ وہ بلائیں اور میں نہ جاؤں۔ وہ فوراً مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو جانے کا کہہ رہے ہو؟ استاد نے محبت سے مجبور ہو کر روکنا چاہا۔ مرشد سے ملاقات کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ اس جواز کے بعد استاد کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ اجازت دینی پڑی۔ اسی وقت اٹھ کر چل دیے۔ مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں بغداد میں مقیم تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی سمرقند سے نکلے اور بغداد کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ بہن اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سمرقند سے ہی مرشد کی تلاش میں بغداد ہارون پہنچے تھے، اور آج پھر
اپنے مرشد سے ملاقات کے لیے سمرقند سے ہی دوبارہ رخت سفر باندھا ہے۔ کیسا حسن اتفاق ہے، اللہ اکبر۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب غبار سفر میں اٹے ہوئے مرشد کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا وہ پیکر اشتیاق بنے بیٹھے ہیں اور یوں مسکرا رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔ دیکھا کیسے بلا لیا، اور اسی لمحے بلا لیا کہ تمہیں اس سیاح سے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر چکے، اب تربیت کے کسی دوسرے راستے پر روانہ کیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مرشد کے قدموں سے لپٹے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اور مرشد تبسم فرما رہے تھے۔ معین الدین روتے کیوں ہو، تم نے تو تمام منزلیں سر کر لی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اب اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا، اب جس منزل کا ارادہ ہوگا تم ساتھ ہوگے، تمہاری جدائی تو خود ہمیں بھی گوارا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ پورا وجود خوشی کا خزانہ بن گیا۔ مرشد خود مرید کا طالب ہو، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی۔ مرشد کا پہلو مل گیا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ خدمت مرشد میں دن گزرنے لگے، عبادتوں کی لذت دو چند ہو گئی۔ ابھی اس لذت کو کشید کرتے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ اعلان جدائی ہوا۔ ہمارا ارادہ سفر کا ہے، مرشد نے فرمایا، اور کنکیوں سے مرید خاص کی طرف دیکھا جن کے چہرے کا رنگ اس فرمان کے ساتھ ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ اگر تم ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چل سکتے ہو۔ مرشد نے دوسری سانس میں کہا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بحال ہو گیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ مرشد کے ساتھ ہم رکابی کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ مرشد کو سفر پر جانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، یہ سب کچھ تو مرید کی تربیت کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ مرشد کی میت میں راہ عشق پر چلنا آ جائے۔ مرید کا یہ حال تھا کہ مرشد نے جس دن سے ارادہ سفر ظاہر کیا تھا زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ اس دن کا انتظار ہو رہا تھا جس دن سفر پر نکلا جائے گا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ کمرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو اس عالم میں کھڑے دیکھا کہ کندھے پر مرشد کا بستر رکھا ہے اور سر پر انگیٹھی کے اوپر توشہ دان رکھا ہے تاکہ جب مرشد کھانا طلب کریں وہ گرم کھانا پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ سفر کا آغاز ہوا، مرشد آگے ہیں اور مرید پیچھے پیچھے ان کے نقش پر چل رہا ہے۔ ہمتن متوجہ ہے کہ مرشد اگر کچھ ارشاد فرمائیں تو سننے اور یاد رکھنے میں کوتاہی نہ ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک ایک قدم پر آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں روحانی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی سفر میں ایسا حال نہیں ہوا تھا۔ مرشد اقوال سے نواز رہے ہیں، حکایات سنا رہے ہیں، علم و معرفت کا سمندر موزن ہے۔ سفر کیا ہے؟ چلتا پھرتا مکتب ہے۔ اس دو رکنی قافلے کا رخ مضافات بغداد کی طرف تھا جہاں انہیں اوش نامی شہر میں پہنچنا تھا۔ حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اوش میں بہاؤدین بختیار اوشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام کریں گے۔ چنانچہ اوش پہنچتے ہی اس خانقاہ کا رخ کیا۔ حضرت بہاؤدین رحمت اللہ علیہ نہایت تفاق سے ملے اور دونوں بزرگ گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کسی شاگرد کی طرح خاموش بیٹھے تھے، لیکن گفتگو کا ایک ایک لفظ کتاب دل میں محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سب باتیں مجھے تعلیم دینے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ انہی اقوال صادق کو انہیں آئندہ عملی زندگی میں بروئے کار لانا ہے۔ اس خانقاہ میں جب تک قیام رہا باتوں کی بھیڑ لگتی رہی۔ دونوں بزرگ اپنے اپنے تجربات ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ مقصود یہی تھا کہ ساتھ آنے والا شاگرد ان تجربات کو حفظ کر لے۔ اوش کے بعد اگلی منزل بدخشاں تھی۔ یہاں پہنچ کر ایک مسجد میں قیام کیا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، ایک وقت وہ تھا جب میں سلوک کے مراحل طے کرتا ہوا
اپنے مرشد کے ساتھ بدخشاں آیا تھا، آج میں مرشد ہوں اور تم میرے ساتھ آئے ہو۔ جن مقامات سے میں گزرا تھا آج تمہیں وہاں سے گزار رہا ہوں۔ چراغ سے چراغ اسی طرح روشن ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کئی دنوں بعد یہ دونوں بزرگ دمشق پہنچے۔ دمشق اور اس کے مضافات میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس مزارات تھے۔ لا تعداد اولیاء اللہ یہاں آسودہ خواب تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاک میں سو رہے تھے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی زیارت کیے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔